الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم نبر بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ مالک و خالق کی ذات کے لیے۔ تمام قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الرسول، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ لائق احترام محترم معزز سامعین، اللہ رب العزت کی خاص کرم نوازی ہے کہ اس مالک کائنات نے ہم جیسے کمزور، ناتواں، بے بس اور بے کس لوگوں کو رمضان المبارک عطا فرمایا ہے۔ جتنا بھی اللہ کا شکر کیا جائے وہ کم ہے کہ اتنا عظیم مہینہ، کہ جس عظمت والے مہینے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے بہت سے مواقع رکھ دیے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ یہ نیکیوں کی سودا گری کا مہینہ ہے، اور پھر سودا بھی اس کے ساتھ ہے جس کے دربار میں کسی قسم کی کوئی لیت و لال نہیں ہے، کوئی بخیلی اور کنجوسی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہم سودا کر سکتے ہیں نیکیوں کا، اس ذات کے ساتھ جو ہمیشہ نوازنے کی پوزیشن میں رہتی ہے۔ اس رب کے ساتھ ہمارا سودا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی عہد شکنی کا خوف نہیں ہے، کوئی ظلم کا خوف نہیں ہے کہ جو ہم سے وعدہ کر کے شاید وعدے سے پھر جائے، مکر جائے۔ تو اس مہینے میں اللہ رب العزت کے ساتھ سودا ہمیں کرنا چاہیے۔ جتنی بھی انسان کی کوشش ہو وہ بڑھ چڑھ کے نیکی کے کام میں حصہ لے اور اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا ثبوت دے۔ تو عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کی ہمارے ساتھ محبت کیا ہے کہ وہ رب، ایک تو ہمیں اس نے رمضان عطا کیا، رمضان سے ایک دن پہلے کی بات ہے، یعنی جس دن تراویحیں ہونی تھی اس سے ایک دن پہلے
رینالہ خرد کے بائی پاس پہ ہی میں موجود تھا، وہاں ہمارے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے وہاں کے ساتھی، ان کے بڑے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہیں فوت ہو گئے۔ میں نے وہاں جو چیز دیکھی، میں نے کہا اب دیکھو ابھی ایک دن باقی ہے رمضان، اس کی قسمت میں رمضان نہیں تھا، اللہ نے اس کو رمضان میں جو سانسیں دینی تھی وہ اللہ نے پہلے ختم کر دی ہے۔ یہ اس کا احسان ہے کہ وہ رمضان تک ہمیں لے آیا، اور پھر اس کا مزید احسان دیکھیے، آنے والوں کو بھی نوازتا ہے، جو منہ موڑتے ان کے لیے بھی اللہ نے کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے۔ ایک تو وہ ہے نا جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے، قدم اٹھا کے جاتا ہے، اللہ اسے بھی نواز دیتا ہے، اور جو نہیں آتا، جو منہ پھیر لیتا ہے، جو اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کرتا، اس کے لیے بھی منادی کرنے والا رب کی طرف سے اعلان کرتا یا باغی الشر اقصر، اور برائیاں کرنے والے رمضان آ گیا اب تو رک جا۔ یعنی اللہ کی طرف سے اس کے لیے بھی اعلان ہے کہ تو رک جا، رمضان میں تو کچھ شرم کر لے، رمضان میں تو کچھ حیا کر لے، وہ یا باغی الخیر اقبل، اور بلائیاں کرنے والے، نیکی چاہنے والے تو زیادہ نیکیاں کر، تو آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لے اور مزید نیکیاں کر، کیونکہ نیکی ہی اصل چیز ہے، عمل صالح کے بغیر انسان کی نجات نہیں۔ تو میرے بھائیوں، عمل صالح کے لیے جلدی کیجئے، کہیں دیر نہ ہو جائے، پتہ نہیں سانسیں کب ختم ہو جائیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ رمضان سے پہلے جو چلا گیا، کتنے ایسے ساتھی تھے جن کو ہم نے پچھلے رمضان اپنے ساتھ دیکھا، ہمارے ساتھ قیام میں شریک تھے، روزے میں شریک تھے، لیکن رمضان یہ آیا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو ہمارے پاس محدود وقت ہے، کہیں دیر نہ ہو جائے، فائدہ اٹھا لیجئے، عمل صالح کر لیجئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام لوگ خسارے میں ہیں، سب لوگ گھاٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جنہوں نے عمل کے ساتھ عمل صالح بھی اختیار کیا ہوا ہے۔ تو عمل صالح نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر عمل صالح میں آپ پیچھے ہیں، کوشش کیجیے آگے ہو جائیں۔ جیسا کہ ہم نے ایک خطبہ پہلے بھی اس بات پہ آپ کے سامنے رکھا تھا، نیکی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا، مقابلہ کرنا، تو رمضان میں زیادہ مقابلہ ہونا چاہیے۔ تو عمل صالح کہیں دیر نہ ہو جائے، اگر آپ پیچھے ہیں تو آگے بڑھ جائیے، کیونکہ اس کے بغیر نجات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں سے یہ کہا، یا معشر قریش اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قریش والوں، خاندان کے لوگ ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ ہم قریشی اور ہاشمی ہو گئے، ہمیں تو اللہ کے دربار میں بڑی پذیرائی مل جائے گی، ہماری بخشش کا سامان ہو جائے گا، یہ نہ سمجھنا لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں تمہیں اپنا عمل نہیں دے سکتا، اگر تمہارے کام آنا ہے تو تمہارا عمل صالح کام آئے گا۔ لاڈلی بیٹی، بڑی محبت والی بیٹی جو فاطمہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار ہے اپنی بیٹی سے، اپنی بیٹی کو بھی کہتے ہیں فاطمہ جو مانگنا ہے دنیا میں مانگ لو، روز محشر اپنے باپ سے امید نہ رکھنا کہ تجھے اپنا عمل دے کے جنت میں لے جائے گا، تیرا عمل تیرے کام آئے گا۔ تو رمضان تو مہینہ، رمضان تو اللہ رب العزت نے ایک موقع عطا فرما دیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عمل صالح کر لیجئے، زیادہ سے زیادہ رب کے قریب ہو جائیے، کیونکہ یہ عمل صالح یہ انسان کو اللہ کے دربار میں سرخرو کر سکتا ہے۔ ٹال مٹول نہ کرے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بس جی شیطان نے لگا رکھا ہے، کیا کریں، شیطان نے بہکا دیا، نماز نہیں پڑھ سکتا، گناہوں میں لگ گئے۔ بھائی رمضان میں شیطان کہاں پہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب جب شیطان جکڑا ہوا ہے پھر کس کا بہانہ لگاؤ گے؟ جو یہ کہتا ہے شیطان نے لگا رکھا ہے۔ بس جی قاری صاحب دعا کریں، اللہ خیر کرے، نمازوں کی روٹین بن جائے گی، کوشش تو کرتے ہیں۔ بھائی یہ بندہ پتہ کون کہتا ہے؟ جس کو امید ہو کہ ابھی میں نے بڑے دن زندہ رہنا ہے، میں کسی اور دن میں جا کے عمل کر لوں گا، میں بڑھاپے میں جا کے عمل کر لوں گا،
آپ کو کیا گارنٹی ہے؟ کوئی پرمٹ اللہ سے لے کر آئے ہیں، کوئی ایسا ایگریمنٹ اللہ کے ساتھ ہمارا سائن نہیں ہوا کہ ہم نے کتنی دیر زندہ رہنا ہے، پتہ نہیں کب چلے جائے۔ تو ایسی ٹال مٹول اگر آپ کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کو اپنے سے دور کیجئے، کہیں دیر نہ ہو جائے، عمل صالح کیجئے۔ اس بندے کی دکان اور اس کا جو کاروبار ہے اس سے سبق حاصل کیجئے کہ ایک بندہ برف بیچ رہا ہے اور وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے رحم کرو میرے پہ، کیونکہ میرا سرمایہ دم بدم کم ہو رہا ہے۔ دیکھیں نا، وہ اگر تجارت ہو جائے گی، کوئی سودا لے جائے گا، منافع ہو جائے گا، اور اگر زیادہ دیر برف پڑی رہی تو پگھل کے پانی بن جائے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہماری زندگی کا بھی بھروسہ نہیں ہے، ایسے ہی ختم ہو رہی ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ تو ٹال مٹول کس بات کی کہ بس جی کر لیں گے، بعد میں کر لیں، دعا کریں اللہ خیر کرے نمازی بن جائیں گے، دعا کر دیا کرے جی۔ میرے بھائی دعا سے کام نہیں چلتا، دوا سے بھی کام چلتا ہے، دوا بھی لازم ہے۔ کبھی کسی نے یہ کہا کہ کھانا پڑا ہوا ہے، دعا کریں جی کھا لیں گے، بس پڑا رہنے دے، ادھر ہاتھ بڑھایا جاتا ہے، کھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ روزی کے لیے گھر تو کوئی نہیں بیٹھتا، بس دعا کریں اللہ دے دے گا، محنت کی جاتی ہے، مزدوری کی جاتی ہے، اپنے کاروبار کے لیے وقت نکالا جاتا ہے۔ دعا اگر کرنی ہے تو نماز اور رب کی عبادت عمل صالح کی بات ہے، دعا کر دے جی اللہ خیر کرے گا۔ میرے بھائی یہ ٹال مٹول یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہے۔ مومن تو عمل صالح میں جلدی کرتا ہے، کہیں کوئی کام رہ نہ جائے نیکی کا۔ تو رمضان تو برکتوں کا مہینہ ہے، آپ کی کوئی نیکی چھوٹنی نہیں چاہیے، کوئی ایسا کام جو عمل صالح ہے جسے کہا جا سکتا یہ بھلائی کا کام ہے وہ رہ نہ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کوئی گناہ ذمہ نہیں ہے۔ وہ نبی بھی عمل صالح میں کیسے جلدی کرنے والے ہیں؟ ہم تو گناہ گار ہیں، گناہوں کے پلندے اتنے زیادہ ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اتنے گناہ ہمارے۔ اللہ کے رسول کے ذمہ گناہ کوئی نہیں ہے، لیکن عمل صالح کی جلدی دیکھیں، نماز پڑھی، جماعت کروائی، جلدی سے گھر چلے گئے۔ صحابہ نے کہا یہ معمول سے ہٹ کے آپ نے کام کیوں کیے؟ اذکار بھی اپنی جگہ پہ نہیں کیے اور جلدی سے نکل کے چلے گئے۔ واپس آئے، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا، ایسے تو کبھی نہیں ہوا کہ آپ اپنے گھر میں جلدی چلے جائیں، آپ تو بیٹھے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یاد آ گیا نماز میں میرے گھر میں ایک سونے کی ڈلی پڑی ہوئی تھی، فَكَرِهْتُ أَن يُمْسِيَ فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ، میں نے ناپسند کیا، مجھے اچھا نہیں لگا کہ وہ سونے کی ڈلی میرے گھر میں رات گزارے، میں نے حکم دیا اسے جلدی سے صدقہ کر دو۔ نیکی کا کام کہیں رہ نہ جائے، نماز کے فوری بعد گھر میں جاتے ہیں اور اس کو صدقے کا حکم دے کے آتے ہیں۔ نیکی کا کام ہے نا، عمل صالح رہ نہ جائے کہیں۔ تو میرے بھائیوں ہم عمل صالح میں کتنے کو ہیں؟ ابھی رمضان کا آغاز ہے لیکن بچھڑتی گھڑیاں ہیں، چلا جانا، پتہ نہیں چلنا، یقین جانے پتہ نہیں چلنا۔ پچھلا رمضان تیزی سے گزرا، اس سے پچھلا تھوڑا اور آہستہ سا، آنے والا ہر رمضان تیز گزرتا ہے۔ قیامت کے قریب جیسے جیسے ہم جا رہے ہیں دن بھی جلدی سے گزر جاتے، ایسے ہی لگنا ہے۔ ابھی ہم تیسرا روزہ آج رکھا ہوا ہم نے، جب ہم نے تیسرا چوتھا جمعہ ہم نے پڑھا، ایسے ہی لگے گا یار ابھی تو پتہ ہی نہیں چلا رمضان گزر گیا۔ تو اس لیے کہیں دیر نہ ہو جائے، عمل صالح میں جلدی کر دیجیے، جلدی کریں، کوئی کام رہنا نہیں چاہیے، کوئی نیکی چھوٹنی نہیں چاہیے۔ صحابی میدان جنگ میں، احد کا میدان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہے، صحابی کھجور کھانے لگے۔ آپ سے سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی کہ اللہ کے رسول اگر میں جہاد کروں شہید ہو جاؤں، آپ نے فرمایا تیرے لیے جنت ہے۔ کھجور کھانے لگے، وہی پھینک دی، کہا جسے جنت مل جائے اسے کھانے کی کیا تڑپ۔ جہاد کیا، میدان جنگ میں اتر گئے، شہید ہو گئے اور جنتوں کے مہمان بن گئے۔ یعنی عمل صالح کی جلدی دیکھیے کیسی ہے، فوری طور پہ عمل صالح کی کوشش، کوئی چیز ہے اس کو بھی پھینک دیا، کھانے کی پرواہ نہیں ہے۔ اور جس بندے کو جنت کی کھجوریں ذہن میں ہوں، جس کے خانہ دماغ کے اندر جنت کی نعمتیں موجود ہوں، وہ بندہ دنیاوی نعمتوں کو کیا سمجھتا ہے؟ وہ اپنی انرجی کو اگر ضائع کرے گا تو اس جنت کے لیے کرے گا جو بڑی قیمتی چیز ہے، جس کے لیے دنیا و ما فیہا کی ساری چیزوں کو قربان کر دیا جائے تو پھر بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہو
وہ جنت اتنی قیمتی ہے تو اپنی انرجی کو، اپنے جذبات کو، اپنی کوششوں کو اگر خرچ کرنا ہے تو جنت کے لیے خرچ کیجیے، اور رمضان میں خصوصی طور پہ خرچ کیجیے۔ نماز کے لیے، عمل صالح کے لیے بہانہ نہ لگائیں۔ سامنے موجود چیز ہو نا جب، تو انسان اس کو پکڑتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ کھانا موجود ہے، اس کو کھاتا ہے، وہاں دعا کے الفاظ نہیں بولے جاتے، وہاں ٹال مٹول نہیں کی جاتی۔ تو میرے بھائی رمضان کے اندر تو عمل صالح بہت زیادہ مواقع ہیں۔ تراویح کا اہتمام ہے، نمازوں کی پابندی انسان کر سکتا ہے، اور کاروبار کی روٹین پہلے سے تھوڑی چینج ہو گئی ہے، زیادہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور جو عمل صالح کی کوشش کرے، اللہ کو یہ بندہ بڑا پسند ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اللہ رب العزت فرماتے تم نیکی کرو، نیکی کی کوشش کرتے ہو، ہمیں تمہاری اس نیکی کی کوشش کی بڑی قدر ہے، ہم بڑے قدردان ہیں۔ اور میں نے پہلے یہ بات عرض کی، ہم جب سودا کرتے ہیں نا کسی کے ساتھ، بڑے تحفظات ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ ڈنڈی نہ مار لے، یہ عہد شکنی نہ کر لے، یہ آج وعدہ تو کر رہا ہے میں تمہیں اتنا پروفٹ دوں گا، پتہ نہیں دے کہ نہ دے۔ میرے بھائی یہ کون ہے؟ خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، آپ سے محبتیں کرنے والا رب ہے۔ کوئی عہد شکنی نہیں ہوگی، کوئی ڈنڈی کا خطرہ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی بخیلی اور کنجوسی کا خطرہ نہیں ہے۔ اگر رب کہتا ہے میں تمہاری کوشش کی قدر کروں گا تو وہ ضرور قدر کرے گا۔ کوشش تو کیجئے، نکلیے تو صحیح۔ اور پھر رب کتنا مہربان ہے، اللہ اکبر، وہ عمل کی ڈیمانڈ تو کرتا ہے لیکن بوجھ نہیں ڈالتا، اس نے بوجھ نہیں رکھا کسی، یہ نہیں کہتا کہ تم نے عمل کرنا ہی کرنا، سارا دن مسجد میں بیٹھے رہو اور تسبیح پہ اللہ اللہ کرتے رہو، ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے اللہ کی۔ تم نے سارا دن قرآن ہی کھول کے رکھنا ہے، تم نے مسجد کا دروازہ چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کام بھی کرو، سب کچھ کرو، بوجھ نہیں ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی طاقت ہے اتنا عمل کر لو، یہ اس کی مہربانی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندہ عمل کرے، وہ چاہتا ہے کہ بندہ کوشش کرے، دیکھیں نہیں اس کی محبت ہے۔ اگر نہیں کر سکتے تھوڑا کر لو۔ بندہ کبھی کوئی آفر لگائے نا، اگر کوئی کسی کے پاس 10 روپے نہیں ہے 5 سے آ جائے، ہم اس کے لیے بھی کوئی آفر رکھ لیتے ہیں۔ مطلب اس نے 1000 روپے کا سودا رکھا ہے، 1000 کی یہ ایک آفر لگی ہوئی ہے، کم والا بھی آئے کوئی نہ کوئی آپشن اس کے لیے بھی رکھ لیں گے تاکہ کوئی رہ نہ جائے، کوئی رہے نا، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی آ جائے، ہم اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے ہی دیں گے۔ پھر کوئی رہے گا؟ کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت بھی ایسے ہی ہے، وہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ عمل صالح سے رہنا کوئی نہیں چاہیے، جتنا کر سکتے اتنا کر لو۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے نماز، بیٹھ کے پڑھ لو۔ بیٹھ کے طاقت نہیں ہے، بیٹھ نہیں سکتے، لیٹ جاؤ، لیٹے ہو لیٹے لیٹے پڑھ لو۔ روزہ رکھو، اگر تمہیں مشقت ہو رہی ہے، بیمار ہو گئے، چھوڑ دو۔ بیماری ایسی ہے کہ صحت کی امید ہی نہیں ہے، فدیہ دے دو۔ کیسی پیاری محبت ہے اللہ کی، کیسا انداز ہے اس کا، وہ بندے کے ساتھ کتنا پیار کر، کوئی رہ نہ جائے۔ جیسے بھی ہے تم نے شامل ضرور ہونا ہے، عمل صالح سے پیچھے نہیں رہنا، جتنا کر سکتے اتنا کرو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بندے پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں، جو تم کر سکتے ہو وہ کرو۔ جیسے تمہارے میرے بھائیو، ایک بات یہاں اور سمجھ لیجیے، اور یہ مسئلے کی بات، ہمارے یہاں ایک تصور پایا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں جی مشقت اگر ہو تو روزہ چھوڑ دو۔ روزے میں ایسا مسئلہ، مشقت کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ایسی مشقت کہ جس میں میں مزدوری کرتا ہوں جی، کوئی مستریوں کے ساتھ کام کرتا ہے، کوئی باورچی ہے، اس نے سارا دن تندور پہ کھڑے ہونا ہے، آگ جلانی ہے، تو ہم کام نہیں کر سکتے۔ تو میں مسئلہ بھی آپ کو یہ سمجھا دوں، یہاں سمجھ لیجئے۔ روزے کی حالت میں یہ مشقت اگر ہے تو آپ کہیں جی میں روزہ چھوڑ دوں، ایسی بات نہیں۔ مشقت ہی تو برداشت، یہ تو کرنی ہے، بالکل بھی ریلیکس نہیں ہونا کہ بس جی کچھ بھی نہ کر۔ بھائی گھر سے نکل کے آنا تو پڑے گا نا نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ کہیں جی نماز بھی بوجھ ہے، مجھ سے وضو نہیں ہوتا، تو کیا نماز چھوڑ دیں؟ پھر یہ بوجھ سے مراد یہ نہ لیجئے گا کہ بھائی میں ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کر سکتا، بوجھ ہو گیا، اللہ تو بوجھ ڈالتا نہیں، میں نے نماز ہی نہیں پڑھنی، ایسے نہیں۔ اللہ کہتا ہے شامل ہونا ہے،
اگر اتنی زیادہ مشقت ہو گئی ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے بیمار ہو جاؤ گے، تیمم کر لو، رہنا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے مجھ سے کھڑے نہیں ہوا جاتا، مسجد جانا مشکل ہے جی، کاروبار چھوڑوں گا، پیسے کم ہو جائیں گے، گاہک 10 کھڑے ہوئے ہیں، وہ گاہکوں کو چھوڑوں کہ نماز پڑھوں، رب تو بوجھ ہی نہیں ڈالتا، میں پیسے کماؤں گا نماز نہیں پڑھوں گا، یہ مشقت نہیں ہے۔ روزہ چھوڑنے کی اجازت شریعت میں 6 لوگ ایسے، ایک مریض ہے، من کان منکم مریضا او علی سفر، یا مسافر، مریض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت۔ مریض اگر اس کو امید ہے میں صحت یاب ہو جاؤں گا بعد میں روزہ رکھ لوں گا، تو وہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں اس کی قضا، فائدۃ من ایام اخر۔ اگر مریض ایسا ہے صحت کی امید ہی نہیں ہے، مرض ایسا ہے، فدیہ کسی ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، روزانہ کی بنیاد، فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو روزانہ کھانا کھلا دو۔ اس کا حل یہ، ایک مسکین کو کھانا، بہتر طریقہ یہ ہے، کھینچا تانی کر کے یہاں تک بھی بات آ ہی جاتی ہے کہ وہ بندہ اکٹھے پیسے دے دے، لیکن بہتر طریقہ ہے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلائے، کسی مسکین کو کھانا کھلائے۔ دیکھیں نا، اللہ مشقت نہیں دے رہا، یہ بندے کو صحت کی امید نہیں ہے، فدیہ دے دو بندے ہو گئے۔ تیسرا وہ جو حدیث ہے ثابت، عورت کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان میں وہ روزہ چھوڑے گی، بعد میں قضائی کر لے گی، یا عورت جس کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، نفاس والی عورت، وہ بھی روزہ چھوڑے گی، بعد میں قضائی کر لے گی۔ دیکھیں شریعت کتنی پیاری ہے، اللہ کتنی محبت کرتا ہے۔ حاملہ عورت، بچے کی پیدائش کے پریگننسی کے معاملات ہیں، مشقت ہو رہی ہے، روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ مرضعہ، دودھ پلانے والی عورت، اب یہ دودھ پلاتی ہے چونکہ عورت نے جب خود کھائے گی تو اس کے جو ہے نا وہ دودھ کے مسائل، اگر اس کو مشقت ہو رہی ہے روزہ چھوڑ کے فدیہ دے دے، کسی مسکین کو کھانا کھلا دے، بعد میں قضائی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اب باتیں دو، ان کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں ہے جس کو اجازت ہو کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ آپ مزدوری کریں اور کہیں نہیں میں مزدور ہوں تو مشقت ہوتی ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ عذر نہیں ہے۔ میں سارا دن کام کرتا ہوں مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا، یہ عذر نہیں ہے۔ صحابہ میدان جنگ میں ہوتے، روزے کی حالت میں ہوتے تھے۔ بدر کا غزوہ صحابہ نے کس حالت میں لڑا؟ روزے کی حالت میں۔ رمضان میں غزوہ بدر پیش آیا ہے اور صحابہ نے روزے کی حالت میں دشمن کا مقابلہ کیا ہے، لاشیں گر رہی ہیں اور صحابہ خون میں لت پت ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی روزہ نہیں چھوڑا صحابہ۔ تو ہم کہیں نہیں مشقت ہوتی ہے، میں کام کرتا ہوں، اور بھائی اتنی مشقت برداشت کرو گے تو رب سے اجر ملے گا نا، جتنی مشقت زیادہ ہوگی اتنا اجر زیادہ ملے گا۔ صحابہ کا رویہ پتہ کیا ہوتا تھا؟ ایک صحابی عامر بن قیس رضی اللہ عنہ بصرہ سے شام آئے، اور شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا معاویہ وہاں پہ حکمران ہیں، تو ان کے ساتھ ملاقات کی تو معاویہ نے کہا جی کوئی بات ہو، کوئی خواہش ہو تو ہمیں بتائیں، آپ کی ضرورت پوری کر دیں۔ تو عامر پتہ کیا کہنے لگے؟ کہتے نہیں کوئی نہیں ہے۔ اصرار کیا کہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، پروٹوکول ہے، اور مہمان بن کے آئیں، اور مہمان کے ساتھ تو بندہ بڑا آؤ بھگت کرتا ہے، سر آپ کو کوئی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں، کوئی بات بتائیں۔ تو عامر کا جواب آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ جواب جو دیا ہوگا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ جواب کیسا تھا۔ پتہ کیا کہا؟ بصرہ بڑا گرم علاقہ ہے اور شام میں اتنی گرمی نہیں ہے۔ تو عامر نے جواب پتہ کیا دیا؟ کہتے ہیں اگر کر سکتے ہو تو ایک کام کر دو، وہ بصرہ کی گرمی لوٹا دو، مجھے روزہ رکھنے کا مزہ یہاں نہیں آتا جو وہاں آتا تھا۔ اللہ اکبر! جو گرمی میں پیاس برداشت کرنے کی لذت وہاں ملتی تھی وہ یہاں نہیں مل رہی، یہاں تو مزہ ہی نہیں آتا، ٹھنڈے موسم میں روزہ گزر جاتا ہے۔ کر سکتے ہو تو یہ نیکی کر دو میرے ساتھ، بصرہ کی گرمی واپس لے آؤ۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھنا ہے، چلو کہیں مری کا رخ کرتے ہیں تاکہ رمضان اچھا گزر جائے۔ اور بھائی یہ مشقت نہیں ہے، اس کو بوجھ سمجھ کے اگر روزہ چھوڑ دیا جائے تو گناہ گار ہے انسان، وہ مجرم ہے اللہ کے دربار میں۔ کام کرنا پڑتا ہے جی، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، اور یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے، فلاں بندہ بڑا محنت والا کام ہے، بڑا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، سارا دن کام کرتے، کام کی روٹین کم کر لیں، پہلے سے کم کر لیں، اب نیکیاں کمانے کی طرف آ جائیں۔ پہلے پیسہ کماتے، تھوڑا سا نیکی زیادہ کما لیں، نہیں مزدور بندے ہیں، اگر نہ کمائیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ تو مزدوری کریں، صحابہ بھی تو مزدوریاں کرتے تھے نا،
جہاد سے بڑا کام کوئی نہیں مشقت والا. جب جہاد ہو سکتا روزہ رکھ کے تو دوسرے کام بھی ہو سکتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو میرے بھائیو، رمضان خاص موقع ہے. اگر اس سے فائدہ نہ اٹھایا عمل صالح میں اور دیر ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت حدیث، اللہ اکبر، آپ نے وہ ممبر والی حدیث آپ نے سن رکھی ہے، ممبر پہ قدم رکھا تو آمین کہا. لمبی روایت ہے. صحابہ نے کہا جی یہ کیا مسئلہ ہوا؟ آپ نے جو اس میں ایک لفظ ارشاد فرمایا نا، ایک بات اس میں یہ تھی، کہا جس بندے کی زندگی میں رمضان آ جائے اور وہ رمضان میں تبدیل نہ ہو، اپنے آپ میں تبدیلی لے کر نہ آئے، اللہ کے قریب نہ ہو جائے، روزہ رکھ کے رب کو راضی نہ کر لے، اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت ہو، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. کہتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے جبریل نے یہ دعا کی ہے. دعا کرنے والا کون ہے؟ جبریل، فرشتوں کا سردار ہے. اور دعا جبریل کیوں کر رہا ہے؟ فرشتے وہی کرتے ہیں ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جا رہا ہے. یعنی رب نے کہا تو جبریل نے دعا کی، اور دعا بڑی اہم ہے. آمین کہنے والی کون سی ذات ہے؟ سب نبیوں کا سردار پیغمبر. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے آمین کہہ دیا، ہاں وہ واقعی ہلاکت اس بندے کی بربادی ہے، وہ واقع حق رکھتا ہے وہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے جو رب کی محبت کا پاس نہیں رکھتا اور رمضان میں آ کے بھی اللہ کے ساتھ نہیں جڑتا، نیکیاں نہیں کرتا اور دیر ہو جاتی ہے، رمضان گزر جاتا ہے، یہ بندہ ہلاک ہو جائے، اس پہ پھٹکار ہو. تو کہیں دیر نہ ہو جائے. میرے ساتھیوں سوچئے گا ہمارے معاملات کیا ہیں، ہم رمضان میں کتنے تیار تھے اور اب کتنی نیکیاں کما رہے ہیں، کتنی کو جلدی کر رہے ہیں. اور جب کہ رب تو بار بار یہ صدائیں لگواتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، آ جاؤ آ جاؤ. اور بعض لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، یہ بھی رویہ درست نہیں ہے، وہ رمضان میں جا کے نیکی کرنا شروع کر دیں گے، رمضان میں گناہ چھوڑ دیں گے. جی رمضان میں یہ گناہ نہیں کرنا، رمضان میں نے جھوٹ نہیں بولنا، رمضان میں کم نہیں تولنا، بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن رمضان میں نہیں کرنا، بعد میں پھر کر دینا، تو پھر رمضان کا فرق کیا ہوا؟ پھر رمضان کا اثر کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے اس بندے کی زندگی میں رمضان آیا اور چلا گیا، اسے پتہ ہی نہیں ہے. تو میرے بھائی یہ نہ کہا کرے، یہ پہلے بھی میں نے بات عرض کی تھی کہ رمضان میں یہ نہیں کرنا، بلکہ یہ سوچا کرے، کہا کرے رمضان سے یہ نہیں کرنا. جملے کی سمجھ آئیے؟ ایک ہے رمضان میں یہ نہیں کرنا، رمضان سے. میں نے رمضان سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہمیشہ کے لیے، رمضان سے میں نے فلاں حرام کام ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، رمضان سے میں نے سگریٹ چھوڑ دی ہے، رمضان سے میں نے فلاں گالی جو مجھ سے چھوٹتی نہیں تھی میں نے رمضان سے چھوڑ دی ہے. ہمارے کچھ دوست ہیں، وہ پوسٹ لگا رہے ہوتے بھئی رمضان میں کوئی بہودہ بات نہیں کرے گا، رمضان میں کوئی گالی نہیں دے گا، رمضان کے بعد پھر سب کچھ شروع. تو رمضان سے اگر یہ روٹین بن جائے تو پتہ چلے آپ کی زندگی پر رمضان کی چھاپ ہے، اس کا اثر ہے. تو کوشش کریں، ابھی رمضان بڑا باقی ہے، کہ رمضان سے میں نے کوئی نہ کوئی اپنے اندر تبدیلی لانی ہے. اور آپ جانتے ہیں یہ بات میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ سائنس کہتی ہے 21 دن کوئی کام روٹین سے کر لو، وہ بندے کی جبلت میں، اس کی عادت میں کام آ جاتا ہے. تو اپنی عادت کو پکا کرنے کے لیے رمضان کے ایام میں کچھ کام شروع کر دیں، وہ آپ کی عادت ہی بنی رہے پکی پکی. تو کتنا پیارا موقع اللہ رب العزت نے دیا. اللہ نے 30 دن دیے، تو 30 دن ہمارے پاس ہیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں. بعض لوگ رمضان میں یہ نہیں کرنا، یعنی وہ بھی شیطان کی طرح جکڑے ہوتے ہیں. یا اب رمضان میں گناہ نہیں کرنا، جیسے ہی رمضان گیا چاند رات آئی دوبارہ پھر سے شروع، شیطان آزاد ہوا یہ بھی ساتھ ہی آزاد ہو جاتے. تو ایسے نہیں بننا، ایسے بننا ہے کہ رمضان میں جو کام شروع کیا ہے نیکی کا وہ مستقل مزاجی کے ساتھ موجود رہے، اور جو برائی چھوڑی ہے وہ ہمیشہ سے چھوڑی رہے. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں رمضان سگریٹ چھوڑنے والے کے لیے بہت بڑا موقع ہے. جو چاہتا ہے میں سگریٹ چھوڑ دوں، دیکھیں نا صبح سے لے کے شام تک کتنے گھنٹے بنتے، بندہ سگریٹ نہیں پی سکتا. تو وہ اللہ سے توفیق مانگے، اور جو توفیق مانگتا اللہ توفیق دے دیتا ہے. توفیق مانگے کہ اللہ میں نے اتنی دیر چھوڑ دی ہے، مجھے توفیق دے میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں. اللہ ضرور توفیق عطا فرماتا ہے، اللہ ضرور اس کا ساتھ دیتا ہے. تو میرے بھائیوں کچھ کر کے دیکھیں، کوئی برائی چھوڑ کے دیکھیں، یقین جانیں آپ کی زندگی برکتوں سے بھر جائے گی.
اور رمضان کا ماحول بھی اللہ نے بڑا پیارا رکھا، نیکی کا ماحول ہے اور صحبت کا اثر ہوتا ہے، نیکیوں کا ماحول ہے نا رمضان کے اندر، نمازیں چل رہی ہیں، مسجدیں آباد ہیں، فجر کی نماز میں ماشاءاللہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، ویسے پہلے دن زیادہ تھے، دوسرے دن کم ہو گئے، تیسرے دن اور کم، پھر کم ہوتے جائیں گے، آخری عشرے میں پھر بڑھ جائیں گے۔ یہ رمضانی سے مسلمان پتہ نہیں اللہ رب العزت نے اتنی محبتوں سے چاہتوں سے رمضان دیا، پھر بھی رمضانی مسلمان بن کے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ماحول ہے، ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے۔ 99 قتل کیے تھے نا بندے نے، 100واں بھی کر دیا، اس کو کسی نے کہا اپنی صحبت چینج کرو، صحبت چینج کرنے نکلا تھا، اللہ نے اس کو بخشش کا سامان اس کے لیے پیدا فرما دیا۔ تو صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ رمضان میں تو صحبت بڑی پیاری ہے، رمضان میں آپ عزم کریں کہ میں نے فلاں کام گناہ کا نہیں کرنا، تو یہ صحبت کا بھی اثر، صحبت صالح ترا صالح کند آپ پہ اثر ہوگا، اس کی چھاپ ساری زندگی رہے گی۔ تو میرے بھائیوں کوشش کریں، یہ تربیتی ورکشاپ ہے رمضان، اس تربیتی ورکشاپ سے فائدہ اٹھا لیں، اس تربیتی ورکشاپ میں اپنے دلوں کے زنگ دور کر لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء، اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ فی قلبہ، اس کے دل میں اللہ سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے، وہ بڑھتے بڑھتے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ہم گناہ گار تھے، اللہ نے رمضان دے دیا، اب اللہ سے دعا کریں، توفیق مانگے کہ اللہ میں اپنے دل کی سیاہیوں کو دور کرنا چاہتا ہوں، کہیں دیر نہ ہو جائے، کہیں رمضان کی گھڑیاں بچھڑ نہ جائیں، اس سے پہلے پہلے اپنے آپ کو چینج کر لیجئے، اس سے پہلے پہلے اپنے آپ میں تبدیلی لے آئیے۔ اللہ کے سامنے شیطان جھانسا دے گا اور کس منہ سے جائے گا؟ تم نے تو ساری زندگی گناہ ہی گناہ کیے، اب اللہ سے معافی مانگے گا، کس منہ سے جا کے معافی مانگے گا؟ کیوں اللہ کے سامنے بیٹھے گا؟ شرم آتی ہے رب کے سامنے جاتے ہوئے۔ میرے بھائیوں، آپ سوالی چہرہ لے کے بیٹھ جائیں، اللہ کی قسم رب چہرہ دے کے معاف کر دیتا ہے۔ وہ دل، وہ بندہ معافی کا ارادہ لے کے نکلا، بھی وہ 100 قاتل جس نے قتل کیے ابھی معافی مانگی نہیں ہے، لیکن اللہ نے ارادے کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا۔ شیطان پریشان کرے گا اور تم کس منہ سے آؤ گے؟ تم نے تو فلاں بڑا گناہ بھی کر رکھا ہے، تمہارے اندر فلاں کبیرہ گناہ بھی موجود ہے، تم نماز نہیں پڑھتے، تم یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو۔ تو رمضان میں بھی اس کے جو چیلے ہیں وہ وسوسے، خواہشات اور انسان کے اندر ایسی چیزیں ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھائیں، اور رب بڑا قدردان ہے۔ کبھی بچے نے یا بیٹی نے باپ سے کوئی چیز منوانی ہو نا، تو وہ میٹھی سی باتیں کر کے سوالی سا چہرہ بنا کے منوا لیتا ہے، تو باپ سمجھ جاتا ہے میرے بیٹے کو کچھ لینا ہے آج مجھ سے، بڑی مٹھی مٹھی گلاں کر رہے ہیں، لگتا ہے اس کی کچھ ضرورت ہے، آج یہ مانگنے آیا۔ یا بچے سے غلطی ہو جائے نا، کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے، اب یہ باپ کے پاس آ کے کسی پیارے سے انداز میں بات کرے، ابا کو رحم آ جاتا ہے، امین چلو خیر۔ اور رب تو ماؤں لاکھوں کروڑوں ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، اس کے سامنے آپ اگر اس حالت میں آئیں، کیا اس کو رحم نہیں آئے گا آپ؟ وہ تو گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دیر نہ ہو جائے، کہیں رمضان گزر نہ جائے، اللہ کی طرف آئیے، وہ رب بڑا قدردان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ اللہ کی طرف ایک بالشت آتا، اللہ 2 بالشت آتا ہے، بندہ چل کے آتا ہے تو اللہ کہتا ہے اتیتہ ہرولۃ، میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں۔ کتنا قدردان ہے یار، وہ کتنا انتظار کرتا ہے ہمارا، وہ کتنی چاہتوں کے ساتھ ہمیں آواز دیتا کہ آ جاؤ، جو پریشان ہو آؤ میرے سامنے آ کے ایک دفعہ بیٹھ تو جاؤ، ایک دفعہ سوالی چہرہ تو بنا لو، ایک دفعہ ندامت کا چہرہ تو لے کے آؤ، منہ پہ شرمندگی کا اظہار تو کر دو۔ ایک مکھی کے سر جتنا آنسو ہی بہا دو، میں اس کو ہی ساری جہنم کی آگ کو بھسم کر دوں گا۔ تو میرے بھائی، وہ رب بڑا قدر، وہ انتظار کر رہا ہے، وہ بلا رہا ہے، کہیں دیر نہ ہو جائے، کہیں رمضان گزر نہ جائے۔ پہلے پہلے اللہ کو منا لیجئے، اپنی روٹینیں سیٹ کر لیں، کہیں دیر نہ ہو جائے، تہجد پکی کر لیں، کہیں دیر نہ ہو جائے، روٹین بنا۔ میں نے تہجد کی روٹین بنا، رمضان سے میری تہجد پکی ہے، میں نے نہیں چھوڑنی۔ تراویح کی نماز کو تہجد کی نماز، تراویح بھی نماز تہجد، تراویح کہہ لیں، قیام اللیل کہہ لیں، تہجد کہہ لیں، ایک ہی نماز کے نام ہے۔ تو آپ عہد کریں کہ میں نے آئندہ سے کبھی تہجد نہیں چھوڑ، روٹین بنا لیں، اور رمضان کے اندر تو خاص روٹین بنائے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے، اللہ اکبر، بڑی خوبصورت، کہتے تاللہ لو قیل لأہل القبور تمنوا لتمنوا یوما من رمضان۔ وہ کہتے اگر قبر والوں سے کہا جائے
بتاؤ تمہاری کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے تو بتاؤ۔ قبر والوں سے اگر تمنا پوچھی جائے نا، کوئی تمنا کرنی تو کرو، وہ ایک تمنا کریں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے ہمیں زندگی دے دو، فلاں چیز کھانی ہے، فلاں لینا ہے، فلاں عیاشی کرنی ہے۔ قبر والے پتہ کیا کہیں گے؟ لَتَمَنَّوْا يَوْمًا مِّن رمضان، وہ کہیں گے اگر کوئی ہماری مان سکتا ہے تو مانے ایک دن رمضان کا ہمیں دوبارہ سے عطا کر دو، آپ کے پاس تو بڑے دن ہیں۔ جب یہ چلے گئے اور آپ دنیا میں نہ رہے، پھر قدر معلوم ہو کہ رمضان کی قدر کتنی۔ قبر والے کہیں گے اللہ ایک دن صرف رمضان کا عطا فرما دے۔ تو میرے بھائیوں ہمارے پاس تو بہت دن ہیں، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیجئے تاکہ اللہ کے ہم قریب ہو جائیں، اللہ کے چہیتے بن جائیں۔ اپنی روٹین میں قرآن لے کے آئیے۔ بس آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بات اور بھی سمجھیے، رمضان میں اگر انسان گناہ سے باز نہیں آ رہا تو رمضان میں جیسے نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، گناہ کا جو ہے نا وہ وعید اور اس کی شناعت وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک نجاشی بندہ تھا، اس نے شراب پی لی، تو شراب کی سزا اس کو دی، اس کو کوڑے مارے، 80 للخمر، 80 کوڑے لگتے ہیں شرابی کو، یہ قانون ہے، یہ حد ہے۔ اس کو 80 کوڑے لگا دیے، وَعِشْرِينَ لِجُرَّتِكَ عَلَى اللَّهِ فِي رمضان۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو حد لگا دی، حد پوری ہو گئی ہے، 80 کوڑے ختم، 10 کوڑے مزید لگائے اسے۔ کیوں؟ لِجُرَّتِكَ عَلَى اللَّهِ فِي رمضان۔ اور بدبخت تم نے رمضان میں شراب پی ہے، تم نے رمضان میں گناہ کیا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ رمضان میں تم نے اتنی جرت کی کہ تو شراب پی کے آ گیا ہے۔ 80 کوڑے حد لگائی اور 10 کوڑے رمضان میں گناہ کرنے کی وجہ سے لگائے۔ تو رمضان میں اگر کوئی گناہ کرے تو اس کی شناعت بھی بڑھ جاتی ہے، اس کا عذاب اور وعید بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو اپنی روٹین میں قرآن کو سیٹ کیجیے۔ رمضان کا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید کی روٹین بنائیے۔ آج مطلب میں نے کہا نا رمضان سے کہیں دیر نہ ہو جائے، میں نے رمضان سے قرآن کی روٹین سیٹ کرنی، میں نے قرآن چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے، رمضان میں قرآن کیسٹ میں سن لیا اسی پہ گزارا ہے، بعض تراویوں میں سن لیا اسی پہ گزارا ہے، بعض حفاظ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے منزل سنا لی بس یہی کافی ہے۔ بھائی یہ رمضان سمجھیں، اپنے شعور میں یہ بات لائیں، اپنے ذہن کے زاویوں میں یہ چیز اتاریں کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی مجلس ختم کر دیتے رمضان کے اندر اور قرآن ہی پڑھتے، اور پتہ کیا کہتے، قرآن لے کر مسجد میں آ جاتے۔ آج سے کچھ 60-70 سال پہلے کی مساجد رمضان میں آپ دیکھیں نا، آپ کو ہر بندہ قرآن پڑھتا نظر آئے گا۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، رمضان میں قرآن پکڑ کے مسجد میں آ جاتے اور باوضو رہتے، اور پتہ کیا کہتے، ھذا شہر القرآن لا کلام فیہ الا مع القرآن۔ اللہ اللہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ کہتے یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس میں باتیں ہوں گی تو قرآن سے باتیں ہوں گی، کسی اور سے بات نہیں کی جا سکتی۔ اللہ اکبر، کیسی پیاری بات۔ وہ ہمارا تو موبائل ہی بند نہیں ہوتا، ہمارے تو ہم میں یہ چیزیں موجود تھیں، ہمارے اسلاف میں یہ چیزیں موجود تھیں۔ جب سے میڈیا آ گیا، جب سے سوشل میڈیا آیا، ہم نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ میں اپنی بات آپ کو بتا رہا، میں اپنی بیگم سے کہہ رہا تھا ہم نا روٹین بناتے ہیں، ہم سوشل میڈیا بند کر دیتے ہیں، ایک دن بند کیا دوسرے دن پھر چل گیا۔ کوشش اب بھی ہے کہ تھوڑا استعمال کیا جائے، لیکن میرے بھائیوں نہیں چھوڑتا، وہ ایسا لت لگ گئی ہے ہمیں۔ تو قرآن سے محبت کیجئے، رمضان میں کم از کم اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیے، ٹی وی بند کر دیجئے کہ میں نے روٹین بنانی ہے، میرا قرآن سے تعلق جڑ جائے۔ اسلاف تو کوئی آج کوئی کام ہوتا تو باہر نکلتے، ورنہ سارا دن قرآن ہی پڑھتے تھے۔ احمد بن حنبل فتویٰ دینا بند کر دیتے، ہماری بحثیں چل جاتی ہیں مسجد میں، فتویٰ نہیں دیتے، کہتے صرف قرآن ہی پڑھا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا۔ اور محدثین پتہ کیا کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے کم قرآن مکمل نہ کرو، لیکن محدثین کا خیال یہ، وہ کہتے ہیں رمضان کے ایام مستثنا ہیں، رمضان اس سے مستثنا ہے، رمضان میں 3 دن سے کم میں قرآن مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اور ہماری محرومی کہ ہم پورے مہینے میں قرآن مکمل نہیں کرتے، کئی ایسے لوگ ہیں۔ اور میرے بھائیوں، عبد الرحیم رائے پوری دن رات قرآن پڑھتے، سارا اگر کوئی شاگرد آتا تو ملاقات صرف مغرب کے بعد اتنا ٹائم دیتے جتنے ٹائم میں چائے کا ایک کپ پیا جاتا ہے،
باقی سارا دن قرآن پڑھتے. عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑی پیاری بات، اپنے شاگرد کے ساتھ کہیں نکلے، وہ بھی سارا دن قرآن پڑھتے تھے. جب تہجد میں 3 پارے روزانہ پڑھتے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ شوق ہے میں نے تہجد میں اٹھ کے اللہ کے سامنے قرآن نئی زبانی آتا اوپر سے دیکھ کے پڑھ لیں، نفلی نماز ہے اوپر سے دیکھ کے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ کتنوں کو شوق بیدار ہوتا ہے؟ تو رمضان میں خود کو یہ بتائیں یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن پڑھا جائے گا. تو بات ختم کرتے ہیں. عبد المنان نور پوری اپنے شاگرد کے ساتھ کسی کے گھر مہمان گئے، ظہر کی نماز سے پہلے پہنچے تو شاگرد نے کمرے میں ٹھہرا دیا کہ چلو سو جائیں گے، آرام کر لیں گے، سفر سے آئے ہیں، گرمی بھی ہے. تو شاگرد ظہر کے وقت جگانے آیا تو آپ قرآن پڑھ رہے تھے. اور یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، عبد المنان نور پوری گجرانوالہ کے ہیں اور کئی احباب ان کو جانتے ہوں گے. یہ پیچھے چند دن پہلے کی بات ہے، وہ فوت ہوئے، وہ قرآن پڑھ رہے تھے. نماز پڑھی، ظہر کی فارغ ہوئے، عصر کے وقت شاگرد آیا، اب تو سو گئے ہوں گے، کہتا میں جگانے گیا تو پھر قرآن پڑھ رہے تھے. عصر کے بعد افطاری کے وقت جب آئے تو کہتا پھر قرآن پڑھ رہے تھے. اتنی محبت قرآن کے ساتھ. تو روٹین بنائیں، کہیں دیر نہ ہو جائے کہ رمضان میں قرآن ہی پڑھنا ہے، رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب ہونا ہے. اور یہ مقصد نہیں ہے کہ زیادہ قرآن مکمل کریں، میں نے 10 قرآن مکمل کیے، میں نے 4 قرآن مکمل. سمجھ کے محبت کے ساتھ پڑھیں، تھوڑا بھی پڑھیں لیکن زیادہ وقت قرآن کو دیں. دکان پہ ہیں وہاں بھی قرآن چھوٹا سا لے لیں، موبائل میں قرآن ہوتا ہے، پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں. قرآن پڑھیں زیادہ سے زیادہ. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ عمل صالح کریں، اللہ کے قریب زیادہ ہو جائیں اور شیطان کو زیادہ سے زیادہ مات دینے والے بن جائیں. اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے قیام کو قبول فرمائے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما لے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه